السلام علیکم. سیب پی ایم الیکشن سیل کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ مجھے کہتے ہیں فصیحہ. آج ہم ایک ایسے حلقے کی بات کریں گے جو بہت اہمیت رکھتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کے پی کے کی شانگلہ حلقے کی. تو اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ حمید موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی حمید، بتائیے گا آپ کہ کے پی میں جو شانگلہ کا حلقہ ہے وہ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اس کی وجہ یہ ہے فصیحہ کہ اگر ہم دیکھیں، یہ پہلے N31 تھا. ایک وقت تھا کہ یہ بنیر کے ساتھ منسلک تھا. عبد المتین خان ہوا کرتے تھے NP سے، اور ریکارڈ ووٹ ان کو ملتا تھا. اور وہ الیکشن پھر یہ حلقہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ شانگلہ کو الگ کیا. N31 جب یہ بنا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے امیر مقام. آپ جانتی ہیں بڑے پریزیڈنٹ ہے. ایک تو نون لیگ کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر وہ مختلف ادوار میں منسٹر بھی رہے. ابھی ان کا بھائی جو تھا وہ بھی منسٹر تھا. 2018 کا جو الیکشن تھا وہ امیر مقام خود نہیں لڑے تھے، ان کا بھائی لڑا تھا اور وہ جیت گیا تھا. سو یہی وجہ ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کو ٹف ٹائم ہے پورے خیبر پختونخوا میں. تو اس وجہ سے یہ حلقہ امیر مقام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور امیر مقام اس سے پہلے سوات سے لڑتے رہے، لیکن سوات سے ان کو مسلسل شکست کا سامنا ہوا. اب کیونکہ وہ سوات سے کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ جو اب NA11 بن گیا ہے، تو یہاں سے ان کے بھائی کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ جیت جاتے. تو اب امیر مقام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ادھر سے لڑیں گے، اور کاغذات نامزدگی ان کی یہاں پہ ہوئی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے الیکشن میں وہ کتنی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر مقام مضبوط تھے، کافی مضبوط تھے، لیکن اس بار چیزیں بڑی ہمیں ٹف نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں PTI کا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ جس طرح لوگ کھل کے آ رہے ہیں اور مسائل بھی ہیں. امیر مقام اس بار مجھے جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے نواز خان شانگلہ جو ہیں وہ انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اور اسی طرح جو اورنگزیب ہیں NP سے، ان کے صاحبزادے جو تھے اس سے پہلے وہ وہاں کے MPA تھے شانگلہ کے حلقے سے. جواد علی ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح ہم دیگر پاکستان پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی تگڑی پارٹی ہوا کرتی تھی شانگلہ کی، لیکن شانگلہ میں جو ہم نے دیکھا وہاں پہ نہ کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے، کینڈیڈیٹ تو ہے افسر ملک صاحب ہے، لیکن اسی طرح پارٹی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، یعنی اب کم رہ گئی ہے. لیکن بہرحال اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو افسر ملک اور دیگر لوگ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ امیر مقام جو ہے اس کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے مشکلات جو ہے دیگر جماعتیں جو بکھڑی کر سکتی ہیں. سوری، میں آپ کی بات بھی کاٹ رہی ہوں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ہمیشہ اس حلقے میں کہ ANP بھی بہت تگڑی دکھائی دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیر مقام نون لیگ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، PTI یا ANP؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کون ٹف ٹائم دے گا؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور زبردست قسم کا سوال کیا. NP جس طرح میں نے کہا عبد المتین خان جو ہیں یہاں سے جیتا کرتے تھے. NP کا ایک بہت بڑا ووٹر تھا، بہت بڑا ووٹر ڈسٹرکٹ شانگلہ میں. اور کہیں نہ کہیں میری جو فیملی تھی نا وہ بھی NP میں، میرے دادا جی، یہ سارے جو ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت NP کا بول بالا تھا. اب اگر بات کی جائے وہاں پہ تو عبد المتین خان کے بعد پھر میں نے جس طرح ذکر کیا، لیکن اب پچھلے الیکشن میں بڑا ٹف ٹائم NP نے دیا. اس وقت تحریک انصاف بھی بڑی زبردست دوڑ میں تھی. اس وقت ہم نے دیکھا کہ NP اور امیر مقام کا جو مقابلہ تھا اس میں تقریباً 1700 لیڈ سے زیادہ وہ میرے خیال میں جو اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق امیر مقام کا بھائی جیت گیا تھا. یہ بہت مشکل ٹف ٹائم دیا NP نے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ PTI جو نئی آئی تھی شانگلہ میں، PTI نہ ہونے کے برابر تھی، تو انہوں نے کیا کیا PTI نے کہ PTI تیسری پوزیشن پہ آئی اور 28,000 ووٹ لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اب ANP کی میں بات کروں تو ANP کا جو سدید الرحمان تھا، جو ٹف ٹائم دیتا تھا، وہ چلا گیا PTI کی طرف. اب PTI کی طرف جب سے وہ گئے ہیں تو ایک تو ان کا اپنا ووٹر ہے، پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ جو NP کا ووٹر تھا وہ جو بٹ گیا ہے، اس کے بٹنے سے فائدہ جو ہے سیدھا جا کے تحریک انصاف کو بھی ہو رہا ہے اور اس سے نون لیگ کو بھی ہو رہا ہے. لیکن اب کون سا امیدوار ہے؟ PTI کا کون سا امیدوار؟ ہاں، میں بتاتا ہوں. اس میں اب جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے وہاں کا، وہ ایک طرف تو سدید الرحمان کے والد صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن نواز خان شانگلہ ایک نظریاتی کارکن ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ بڑے مشکل وقت میں بھی وہ PTI کے ساتھ کھڑے
کریں. اور 2013 میں جب پی ٹی آئی کو نہیں جانتا تھا شانگلہ میں, تو میرے خیال میں انہوں نے ٹکٹ اور الیکشن لڑے تھے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا امیر مقام کا. سو اب جو مجھے پوزیشن لگ رہی ہے, کیونکہ میرے پاس اب پرابلم یہ ہے, امیر مقام کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ کہ تحصیل چکیسر جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس حلقے کو بالکل توڑ دیا, جس طرح مختلف حلقوں پر اعتراض اٹھ رہے ہیں. تو اس حلقے کو توڑنے کے بعد کل پرسوں ایک جرگہ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے جو اب تک مجھ پہ تک خبریں پہنچی ہے کہ وہ جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ امیر مقام کا اگر وہ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر امیر مقام کے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی. اور نواز خان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاؤں کہ ان کے جو دادا تھے وہ بھی ایسٹ پاکستان جو تھا, مشرقی پاکستان, اس کے ایم پی اے تھے. میرے تگڑی فیملی ہے بھی. لیکن اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر جو بوسٹ اپ ہوا ہے تو یہ ہے کہ امیر مقام کو اگر کوئی ٹف کینڈیڈیٹ ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس وقت تو وہ نواز خان شانگلہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس وقت نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو سیٹ ہے یعنی نومینیٹ کس کو کرتی ہے پارٹی تحریک انصاف کو, کس کو نومینیٹ کرتی ہے, جواد کو کرتی, جواد علی ایڈوکیٹ بڑے ہمارے اچھے بڑے بھائی ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں. اسی طرح امیر مقام کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے ہماری فیملی کا, اور میرے بڑے بھائی کا بھی ان کا قریبی تعلق ہے, سدید الرحمان کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے. لیکن جو صورتحال جو گراؤنڈ سے مختلف رپورٹر سے جو مجھے ابھی تک چیزیں آئی ہیں میرے سامنے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ ٹھاکرا جو ہے وہ امیر مقام کا اور پی ٹی آئی کا ہوگا, اور کہیں نہ کہیں یہ مقابلہ ٹف ٹائم دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اے این پی ٹف ٹائم نہیں دے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا, اوکے, تھینک یو سو مچ.